بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، آج میں اپنے کورس کی جو پہلی صنف ہے کہانی کے حوالے سے داستان پہ بات کروں گا، اس کی تعریف اور یہ جو آپ کے کورس میں یہ قصہ شامل ہے، یہ داستان جو شامل ہے، اس قصے سے پہلے داستان کی تعریف کروں گا اور اس کے بعد باغ و بہار کے جو 4 درویش ہیں، بادشاہ سلامت ہیں، اس پہ تھوڑی سی بات کروں گا اور کہانی کا مختصراً خلاصہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو شروع کرتے ہیں باغ و بہار کا خلاصہ اور اہم نکات۔ سب سے پہلے داستان کی تعریف۔ داستان سے مراد وہ طویل قصہ یا کہانی ہے جو حقیقی زندگی کی بجائے محیر العقول واقعات سے تعلق رکھتی ہے، یعنی ایسے واقعات جو انسان کے عقل کو حیران کر دیتے ہیں۔ ایسی کہانی میں مافوق الفطرت واقعات کا ایک سلسلہ ہوتا ہے۔ مافوق الفطرت عناصر سے مراد، واقعات سے مراد ایسے واقعات جس میں جنات اور پریاں وغیرہ اور چڑیل وغیرہ آتی ہیں۔ داستان میں چونکہ حواس کے اعتبار میں آنے والے یہ واقعات نہیں ہوتے، اس لیے دلچسپی اور تجسس داستان کے اہم جز ہیں۔ دنیا کے تقریباً ہر ادب کے شروعات میں داستان موجود ہے۔ اس کی وجہ انسان کے شعور کی اولین حیرت پسند سطح ہے۔ علم و عرفان کے فروغ اور سائنسی مکاشفات کے باعث ادب داستان کی حیران کن سحر زدہ فضا سے باہر نکلا۔ اردو ادب میں داستان، ناول، افسانہ اور طویل مختصر افسانے کی مورث اعلیٰ ہے۔ تو داستان سے مراد کون سا قصہ اور کہانی ہوتی ہے کہ جس میں محیر العقول قسم کے واقعات جو انسان کو حیران کر دیں، اور اسی طرح مافوق الفطرت عناصر اس میں ہوتے ہیں، جن وغیرہ یہ کردار۔ آگے بڑھتے ہیں۔ باغ و بہار کا خلاصہ۔ روم کے بادشاہ آزاد بخت کی اولاد نہ تھی، غم اولاد سے وہ فقیر بن جاتا ہے۔ بادشاہ سلامت رات کے وقت بیس بدل کر فقیروں اور گوشہ نشین بزرگوں کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے۔ ایک دن بادشاہ سلامت آزاد بخت کو گورستان میں 4 درویش ملتے ہیں۔ پہلا درویش تاجر زادہ ہے جس کا وطن یمن ہے، اور دوسرے کا وطن فارس ہے اور وہ بادشاہ کا بیٹا ہے۔ تیسرا درویش عجم کے بادشاہ کا اکلوتا بیٹا ہوتا ہے، اور چوتھا درویش چین کے بادشاہ کا لڑکا ہے۔ آزاد بخت چھپ کر پہلے اور دوسرے درویش کا قصہ سنتا ہے اور وہ انہیں اپنے دربار میں بلاتا ہے اور باقی درویشوں کو اپنے قصے سنانے کو کہتا ہے۔ درویش بادشاہ کی بات سن کر خوف سے کانپنے لگتے ہیں۔ اس پر بادشاہ خواجہ سگ پرست کا قصہ سناتا ہے۔ اس کے بعد تیسرا اور چوتھا درویش اپنا اپنا قصہ سناتے ہیں۔ بادشاہ آزاد بخت کے ہاں شہزادہ بختیار پیدا ہوتا ہے۔ جنوں کا بادشاہ شہپال اسے اپنی بیٹی روشن اختر کے لیے پسند کر لیتا ہے، اور جنوں کے بادشاہ کی مدد سے ہر درویش اپنی محبوبہ کو پا لیتا ہے، اور شہزادہ بختیار کی شادی شہپال کی بیٹی روشن اختر سے ہو جاتی ہے۔ باغ و بہار میں بنیادی طور پر عزیز طلباء کرام 5 افراد کا قصہ ہے۔ باغ و بہار میں طویل قصہ پہلے درویش کا ہے۔ آزاد بخت باغ و بہار کا مرکزی کردار ہے۔ قصے کے اہم کردار خواجہ سگ پرست اور اس کے بھائی کے ہیں۔ نسوانی کرداروں میں دمشق کی شہزادی کے عادات و اطوار شاہانہ نوعیت کے ہیں۔
اور بصرے کی شہزادی اپنے فہم و ذکاوت کی بنا پر قاری کی توجہ کا مرکز بن جاتی ہے، لیکن نسوانی کرداروں میں سب سے اہم کردار وزیر زادی کا ہے۔ عزیز طلباء کرام، اس داستان میں باغ و بہار میں کچھ کردار ہیں، اس کی ذرا انٹروڈکشن کر لوں گا، تعارف اور مقامات کی پہچان۔ پہلے درویش نے تجارت کے لیے دمشق خشکی کے راستے گھوڑے پر سواری کی تھی۔ عیسیٰ نام کا ایک جراح جس سے پہلے درویش نے شہزادی کا علاج کروایا تھا، وہ ایک حجام تھا۔ 7. یوسف نامی کردار کا ذکر بھی پہلے درویش کے قصے میں ہوتا ہے۔ اور 8. سید بہادر دمشق کی شہزادی کا خزانچی تھا۔ 9. دوسرا درویش ملک فارس کا شہزادہ تھا۔ اور 10. دوسرے درویش نے بصرہ کا سفر کیا تھا۔ 11. دوسرے درویش کی شادی بصرہ کی شہزادی سے ہوئی تھی۔ 12. دوسرے درویش کو شہر نیم روز کا قصہ بہرور نے سنایا تھا۔ اور 13. بدخشاں کا سوداگر آزاد بخت کے دربار میں آیا تھا۔ آزاد بخت جو ہے یہ روم کا بادشاہ تھا اور جس کا پایہ تخت قسطنطنیہ تھا۔ اور ایک نکتہ، آزاد بخت کے وزیر اعظم کا نام خیرتمند تھا جو کافی خوشحال تھا، اور پہلا درویش ملک یمن کے سوداگر کا بیٹا تھا۔ پہلے درویش کی شادی دمشق کی شہزادی سے ہوئی تھی۔ پھر آخر میں میر امن نے یہ دعا کرتے ہوئے داستان کو ختم کیا ہے کہ الہی، جس طرح درویش اور پانچواں بادشاہ آزاد بخت اپنی مراد کو پہنچے ہیں، اسی طرح ہر ایک کو اس مقصد میں کامیابی عطا فرما۔ تو انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا عزیز طلباء کرام، اس کو آپ ذرا ایک نظر دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔